رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت مبارکہ ارشاد فرماتی ہے فاصبر علی ما یقولون، کہ لوگ جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، آپ اس پر صبر فرمائیے۔ یعنی لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ جس ہستی کو اللہ کریم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اس کے ارشادات عالیہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو ہستی مخلوق کو خالق کا پیغام پہنچاتی ہے، جس ہستی نے وہ راز آشکارا کیے جنہیں دنیا کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا، جس ہستی نے کسی استاد یا کسی دنیاوی مدرسے کا منہ نہ دیکھا، لیکن پوری انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایسے قوانین و ضوابط ارشاد فرما دیے جو اس وقت سے لے کر قیامت تک دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم کے لیے ہر وقت قابل عمل ہے۔ دنیا میں بڑے معروف انسان ہوئے ہیں، کسی کی سائنس میں شہرت ہے، کسی کی قانون دانی میں، کسی کی علم نجوم میں، کسی کی علم ہندسہ میں، کوئی طب میں معروف ہے تو کوئی سائنسی ایجادات میں۔ لیکن جتنے معروف لوگ ہوئے ہیں جن کی زمانہ قدر کرتا ہے، ان میں دو باتیں قدر مشترک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اگر کسی نے طب میں ریسرچ کی ہے تو وہ سیاسیات کو نہیں سمجھتا، اور کسی نے سائنس میں اگر ترقی کی ہے اور تحقیق کی ہے تو بے شمار دوسرے امور ہیں جن کے بارے وہ جانتا بھی نہیں۔ دوسری بات سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ جتنے مشاہیر نے طب کے تھے یا سائنس کے تھے یا کسی اور شعبے کے تھے، جتنے اصول بنائے، جتنے ضوابط وضع کیے، آنے والے وقت نے ان میں تبدیلیاں کی۔ سائنس کے اصول جو پہلوں نے بڑے مضبوط سمجھے تھے وہ جھٹلائے گئے، اسی طرح طب کے اصولوں میں تبدیلی ہوئی، سیاسیات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہیں، قوموں کے بنائے ہوئے رسومات و رواجات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ یہ شان صرف آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے
کہ آپ نے جو ضابطہ وضع فرما دیا وہ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کوئی اس سے تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے والی بات سے بہتر بات جب لوگوں کو ملتی ہے تو پہلی کو چھوڑ کر دوسری اختیار کرتے ہیں۔ مغرب میں اب ڈارون کی تھیوری صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس زمانے کی بات ڈارون کرتا ہے اس زمانے میں روشنی کی رفتار یہ نہیں تھی جو ڈارون کے زمانے میں تھی۔ لہذا اس ایک اصول سے اس کی ساری تھیوری باطل ہو جاتی ہے کہ یہ آج کی روشنی کی رفتار کے حساب سے بات کر رہا ہے، لیکن جس زمانے کی بات کر رہا ہے اس میں روشنی کی رفتار یہ نہ تھی۔ تو خود سائنسدانوں نے جو اس کے بڑے معتقد اور ماننے والے تھے اس کی ساری تحقیق کو غلط ثابت کر دیا کہ اسے دھوکہ لگا اور اس نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے عالم روئے زمین پر پیدا ہوئے، انسانی بہتری اور نسل انسانی کی بہتری اگر کہیں بھی نظر آتی ہے تو انہی اصولوں میں نظر آتی ہے جو چمنستان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشہ چینی کی گئی۔ دنیا میں جو صورت اللہ نے حضور کو دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی دوسری صورت اس نے پیدا نہیں فرمائی۔ آواز کا جو حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا اس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بات خود اللہ کی ہوتی تھی، لب مبارک زبان پاک محمد الرسول اللہ کی ہوتی تھی۔ اب اس تمام کمال حسن کے باوجود اگر لوگ طنز کرتے تھے، لوگ تنقید کرتے تھے، لوگ اچھی بات نہیں کہتے تھے تو کیوں؟ اس لیے کہ خرابی لوگوں میں تھی، لوگ برائی کے عادی تھے، لوگ غلط روش کے عادی تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کرتے رہیں، جس گہرائی میں گر رہے ہیں گرتے رہیں، جہنم کی جس گھاٹی میں گریں، کوئی ہمیں روکے نہیں، سمجھائے نہیں۔ اس پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب لوگ جو بھی کہیں آپ اسے برداشت کیجیے۔ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو لوگوں کی زبانیں گم کر دیتا، وہ چاہتا تو لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، وہ چاہتا تو جو ارادہ کرتا خلاف بات کرنے کا اس کی زبان شل ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کے محاسبے کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ نیکی کی تبلیغ کرنے والے احباب یہ جان لیں کہ معاشرے میں جو برے لوگ ہوں گے یا جو برائی کو پسند کرتے ہوں گے وہ طنز بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے۔ یہ توقع نہ رکھیں کہ ساری مخلوق ہمیں بھلا ہی کہے گی، ساری مخلوق ہمیں اچھا ہی کہے گی، چونکہ ساری مخلوق نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو قبول نہیں کیا۔ جو امام الانبیاء ہیں اور ساری خدائیوں کے لیے جہاں تک کائناتیں ہیں سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیکی چھوڑ نہ دی جائے،
اگر برے یا بدکار لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو نیک آدمی نیکی سے باز کیوں آئے؟ نیکی کرتا رہے اور ان کی طرف سے جو دکھ پہنچتا ہے اس پر صبر کرے، اور صبر ایسے نصیب ہوگا، یہ ہمت کے لوگوں کے تانے برداشت کیے جائیں، یہ قوت کے لوگوں کی باتیں برداشت کی جائیں، اور محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام جاری رکھا جائے، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع و غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ فجر جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، عصر جو سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہے۔ فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی تنہائیوں میں عشاء کی نماز اس کی تعمیل ہے۔ آناء اللیل رات کی پہلی ساعتوں کو کہتے ہیں، وَأَطْرَافُ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں سروں پر، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ 5 وقت کی عبادت تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ کریم نے لوگوں کے طنز کا جواب یہ دیا، لوگوں کی ناقدری کا جواب یہ دیا کہ اگر لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ قدر نہیں کرتے، تو میرا بندہ جو میرے راستے میں کام کرتا ہے وہ دن رات میں 5 مرتبہ میرے ساتھ بات کرے، میری تسبیح کرے، میری حمد بیان کرے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو جو رحمت اس عبادت سے اس کے دل پہ اترے گی، جو سکون اس سے اس کے قلب پہ اترے گا، جو لطف اسے میری ملاقات میں آئے گا، وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کو بھلا دے گا۔ لوگوں کی، انسانوں سے دوستی ہو جاتی ہے، بے شمار لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے فلاں کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے اتنے پیسے خرچ کر دیے، اس کے لیے اتنا سرمایہ لوٹا دیا، اس کے لیے وہاں مار کھا لی، اس کے ساتھ نہ ہوتا، اس کے ساتھ دوستی نہ کرتا تو اسے مار نہ پڑتی۔ ایک دوستی کے لیے کتنے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ آدمی اپنی دوستی پہ قائم رہتا ہے اور اس دوست سے ملاقات کے لیے زمانے بھر کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دوستوں کے ساتھ چالان ہوئے اور ان کے ساتھ تختہ دار پہ چڑھ گئے، لیکن انہوں نے اف نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دوستوں کے ساتھ قتل ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر انسان کی دوستی یا انسان سے تعلق میں بھی اتنی لذت ہے کہ آدمی اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، تو پھر کسی کو اللہ کی دوستی اور اللہ کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو جائے تو اس کے لیے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا اس پہ طنز کرتی رہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ بھی زمین پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تو اس ایک تسبیح کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ لہذا فرمایا کہ نیکی پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی عبادت 5 وقت ضروری ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے، اللہ کریم سے رابطہ ضروری ہے اور اس کی رحمت ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ برائی بھی کرتے ہیں اور عیش بھی کرتے ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ کی عظمت کے منکر بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کے منکر ہیں، کتاب اللہ کو حق نہیں مانتے اور حکومتیں بھی کر رہے ہیں، دولت مند بھی ہیں،
فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کی پرواہ مت کرو، اس طرف مت خیال کرو کہ دنیا کی ظاہری دولت سے جو انہیں ہم نے وقتی طور پر مال و زر دے رکھا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ صرف اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر اختیارات دیے ہیں تو یہ آزمائش ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، دولت دی ہے تو یہ ان کا امتحان ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ ہی کی ناشکری پہ اشارہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو نعمتیں اللہ کریم دیتا ہے، جو صرف دنیا کی نہیں دو جہانوں کی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی ہیں۔ وہ انعامات فانی نہیں ہیں، دنیا کا رزق فانی ہے اور اس کا کڑا حساب ہوگا کہ دینے والے نے عطا فرمایا تو خرچ کرنے والے نے اسے کہاں خرچ کیا، اس سے اللہ کی مرضیات خریدی یا اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا۔ لِنَفْتِنَهُمْ، یہ تو آزمائش ہے ان کے لیے، ایک امتحان ہے۔ اور زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ظاہری دنیا میں وقتی طور پر آزمائش ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، جو کیفیات عبادت میں جو نصیب ہوتی ہیں، قرب الہی میں جو لذتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ اس سے کہیں بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کی تاکید کیجیے اور اس پر قائم رہیے۔ ایک آدمی بارش میں بھی نکلتا ہے اور چھاتا بھی نہیں لیتا اور پھر اسے شکایت ہے کہ میں بھیگ رہا ہوں، تو اس کی بات سننے والے اسے بے وقوف کہیں گے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ذرا سی طبیعت پہ گرانی آئے تو سب سے پہلے جو چیز ہم سے چھوٹتی ہے وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہے۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی خراب بھی نہیں کہ کام پر چلے گئے، دفتر چلے گئے، کھانا کھا لیا، باقی معمولات سارے کر لیے، لیکن عبادت چھوٹ گئی۔ حالانکہ اگر کھانا چھوٹ جائے، بندہ اتنا بیمار ہو کہ کھا نہ سکے، اتنا بیمار ہو کہ چل نہ سکے، تو بھی عبادت کے چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ہر کمزوری کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، وہ اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو، وہ اللہ کی تسبیح کرے۔ بیماری کی شفا بھی قرب الہی کی لذتوں میں ہے اور دکھ کی دوا بھی اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ اچھے بھلے نمازی لوگ، اچھے بھلے اللہ اللہ کرنے والے لوگ، جب کوئی مشکل پڑتی ہے یا مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ کی شان یہ ہے، ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا یا اللہ کی عبادت چھوٹ جائے گی، حالانکہ یہ تو مزید دوا تھی۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو پہلے سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، عبادت پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے تھی، اور اللہ کریم سے اس کے لیے شفا یا اس مشکل کا حل طلب کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے۔ لا نسألک رزقا، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تم سے یہ امید نہیں کہ تم دولت اکٹھی کر کے مجھے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نحن نرزقک، میں تو خود تمہیں روزی دیتا ہوں، تم مجھے کیا دو گے؟ تمہاری دولت، یہ تمہاری قوت، یہ تمہاری طاقت میرے کس کام آئے گی کہ ہر نعمت جو تمہارے پاس ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے، اگر تمہارے پاس مال و زر ہے،
اگر تمہارے پاس زندگی ہے، اگر تمہارے پاس اقتدار ہے، تو یہ سب کچھ تو میرا دیا ہوا ہے، یہ سب تو میرا رزق ہے، اس لیے تم مجھے کیا دے سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھ سے مزید مانگتے رہو، مجھ سے مزید طلب کرتے رہو، بار بار میری بارگاہ میں حاضری دو، تمہاری کوئی رات میرے سجدوں سے خالی نہ ہو، تمہارے دن کا کوئی حصہ میری بارگاہ میں حاضری سے خالی نہ ہو، اور یہ یاد رکھو والعاقبۃ للتقویٰ، دنیا میں کسی کو کچھ بھی مل جائے، انجام کار کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، انجام تقویٰ کے لیے ہے، اور تقویٰ اس کیفیت کو کہتے ہیں جو بندے کا رشتہ محبت کا، الفت کا، عبادت کا، پیار کا رب جلیل سے بن جاتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ انسان ایک عاجز سی مخلوق ہے، ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کے برداشت کی سکت نہیں رکھتا، ایک داڑھ میں درد ہو جائے تو بلبلا اٹھتا ہے، چند لمحے بخار ہو جائے تو گھوم گھوم کر گرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، ایک رات سوئے نہیں تو ہفتہ پورا پریشان رہتا ہے، کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتا، زندگی کا تھوڑا وقت کام میں گزارتا ہے اور زندگی کا زیادہ حصہ بیکاری کی نظر کرتا ہے، بچپن، لڑکپن، پھر بڑھاپا، سارا محض بیکاری میں گزر جاتا ہے اور چند برس کسی کام کے قابل ہوتا ہے، اتنا محتاج کہ ایک ایک سانس کا محتاج ہے، دل کی ایک ایک دھڑکن کا محتاج ہے، ساری نعمتیں عطا کرنے والا رب جلیل، صرف انسان کو اس نے یہ عظمت بخشی ہے کہ اس کے دل میں اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، یہ اس کے جمال جہاں آرا کا طالب ہو جائے، یہ اس کے قرب اور اس کے وصل کی گھڑیوں کا متلاشی ہو جائے، ذرا سا اس بات پر غور کیا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کریم نے اسے عظمت کون سی عطا کر دی ہے۔ ہمارے جیسے انسان ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری دوستی وزیر اعظم سے ہو جائے؟ ہم سوچتے بھی نہیں ایسا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ ملک کا سربراہ ہے، بھلا ہم کیسے دوستی کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایسا سوچا نہیں کبھی، وزیر اعظم تو بہت دور بیٹھا ہوتا ہے، ہم نے تو یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ ضلع کا ڈی سی یا ضلع کا ایس پی میرا دوست بن جائے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا بیمار صحت مند ہماری طرح ہمارے جیسا ایک مخلوق نہیں ہے، ہمارے جیسا بندہ نہیں ہے، اسی ملک کا شہری نہیں ہے؟ کہیں اس کا باپ بھی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہوگا، کہیں شاید اس کی ماں بھی جنگل میں لکڑیاں چن رہی ہوگی، اگر ایک آدمی ایس پی بن گیا تو شاید باقی خاندان اس کا بھیڑیں چلا رہا ہوگا۔ اس کے باوجود ہم یہ جرت نہیں کرتے کہ ہم یہ سوچ بھی لیں کہ میرا بے تکلف دوست، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا افسر ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، اور کہاں ایک عام آدمی اور مشت غبار، اور کہاں رب العالمین، کہاں عظمت کردگار جو ساری کائنات کا واحد مالک، خالق اور رب ہے، اور کہاں اس کی مخلوق میں ایک ادنا مخلوق، ایک فرد۔ پھر اگر اس فرد کو وہ حکم دیتا ہے کہ ہر لوگ تان دیکھ کرتے ہیں تو میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری تسبیح کرو، میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، میں تمہاری بات سنوں گا، تمہاری بات کا جواب دوں، تم میرے ساتھ باتیں کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو نظر انداز کر دو، طنز کرتے ہیں، تم میرے ساتھ باتیں کرو، اور جب مخلوق میں جاؤ تو میری باتیں کرو، میرے پاس آؤ، میری باتیں کرو، جب واپس جاؤ تو میری باتیں کرو، خود کرو، اپنے گھر والوں کو لگاؤ،
بیوی بچوں کو لگاؤ، میں سب کے سجدے قبول کروں گا، میں سب کی باتیں سنوں گا، سب کے لیے میری بارگاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اس سے بڑے کسی مقام و مرتبے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کسی کو پنجگانہ نماز کی توفیق عطا کر دے، اللہ کریم کسی کو اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا کر دے، اللہ کریم کسی کو اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا کر دے، تو دنیا بھر کی حکومتوں سے یہ مقام اپنا درجہ بلند رکھتا ہے۔ لیکن ہر بات ان کے لیے ہے جو بات سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب ایسی نعمت تقسیم فرمائی کہ ہر مسلمان، وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، وہ خوبصورت ہے یا کوجا ہے، بدصورت ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے، اس کے کپڑے بڑے اچھے قیمتی ہیں یا اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، وہ اچھا کھانا کھا کر آیا ہے یا خالی پیٹ ہے، کسی کو روکا نہیں ہے اور کسی کو درمیان میں نہیں رکھا کہ یہ تجھے سجدہ کرے گا تو مجھے سجدہ کر، نہیں، ہر بندہ، ہر فرد جو دامن نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام سے وابستہ ہوتا ہے، ہر وہ فرد براہ راست رب العالمین کو سر بسجود ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو دامان نبوی کو تھامتا ہے وہ اپنی گزارشات رب العالمین کے روبرو پیش کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کی گھر میں بھی کوئی نہ سنتا ہو رہا وہ اس کی بھی سنتا ہے۔ وہ بندہ جسے گلی محلے میں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو، وہ اسے بھی فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود ہم بندوں کے دروازے پہ سجدے کرتے ہیں اور ہمارے سجدوں سے اگر خالی رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ کس قدر بدنصیبی ہے، کس قدر کم علمی ہے اور کس قدر ناقدری ہے کہ اگر یہی سوال ہو گیا کہ میں نے تو اپنی ساری مخلوق میں جس ہستی کو سب سے بہتر بنایا تھا، جس کا کوئی ثانی پیدا نہیں فرمایا، جس کی عظمت یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت مجسم ہے، میں نے تو اسے تمہاری طرف مبعوث فرمایا اور اپنا قاصد بنا کر بھیجا، تم نے میرے محبوب کی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رسول کی کیا قدر کی؟ ان کی بات سنی، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ بتائیے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے کہ اگر ہم پنجگانہ نماز بھی ادا نہیں کر پاتے، رزق میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، سچ جھوٹ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ہماری زندگی اگر شیطانی وساوس کی نظر ہو جاتی ہے اور ہم اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہتے ہیں، تو باقی گناہوں کو چھوڑ دیجئے، صرف اس نافرمانی کا کوئی جواب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں عمل کیا تھا؟ اور پھر یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر کام انسان پوری محنت اس لیے کرتا ہے کہ وہ سکون سے جی سکے، اطمینان سے مر سکے۔ یہ صرف اور صرف اطاعت الہی اور اتباع رسالت سے ممکن ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ رزق معین ہے اور مقدر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ رزق آدمی کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت اسے تلاش کرتی ہے۔ فرمایا گیا الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها،
کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب اپنے مقدر کا ایک ایک دانہ کھا نہیں لیتا، پانی کے ایک ایک گھونٹ پی نہیں لیتا، اپنے حصے کی آکسیجن ایک ایک سانس وصول نہیں کر لیتا۔ کوئی بندہ دوسرے کا حصہ کھا نہیں سکتا، اپنا چھوڑ نہیں جاتا۔ اگر لوگ ایک ایک دن کا راشن چھوڑنے لگ جاتے تو شاید زمین پر راشن کے انبار لگے ہوتے، اور اگر ایک ایک دن کا فالتو کھا جاتے تو شاید پچھلی مخلوق کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ لیکن ہر آنے والا اسی زمین سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے، اور اس قادر کے کارخانوں کو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہم نے 3 نسلوں کو گزرتے دیکھا۔ انہی پہاڑوں سے ہم نے دیکھا کہ لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر اپنا رزق پاتے ہیں۔ پھر انہی پہاڑوں میں دوسری نسل کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہاڑ کھود ڈالے اور اس میں سے کوئلہ نکل آیا، اور ایک عام آدمی کو بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بنتے ہم نے دیکھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بندہ مزدوری کرتا تھا، پھر اسے اللہ نے رزق دے دیا، کوئلہ نکل آیا، وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ تیسرا انقلاب اسی علاقے میں ہم نے دیکھا کہ اسی کوئلے کے نیچے لوگوں کو نمک کی مائنیں مل گئی، نمک کی مائنیں الاٹ ہو گئیں اور لوگ کروڑ پتی ہو گئے۔ اس میں عام آدمی تھے، کروڑوں انہوں نے کما لیے۔ وہی زمین، وہی پہاڑ آنے والوں کو شاید اس میں سے سونا دے دے گا، کسی کو اس میں سے شاید جواہرات دے دے گا۔ کس کے لیے، کہاں اس نے کیا رکھا ہوا ہے، وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ بھی اس کا اپنا نظام ہے۔ انسان کے ذمے ہے کہ اللہ نے اسے زندہ رہنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ جس طرح عبادات فرض ہے، اسی طرح رزق حلال فرض ہے۔ رزق حلال کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، زراعت کرنا، یہ معروف ذرائع ہیں۔ جو ذریعہ کوئی اختیار کر لے، اس کی مرضی کس کو کہاں سے کتنا رزق دے دیتا ہے۔ تو یہ حصول رزق کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، یہ بجائے خود اللہ کی اطاعت ہو کر اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جو کچھ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نان نفقہ بیوی کا تو اس پر فرض ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے تو یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تو فرض اللہ نے کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو صدقہ اللہ کی اطاعت ہی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اسی کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو بیوی بچوں کا نان نفقہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے، اور مومن محنت مزدوری کر کے کما کے بیوی بچوں کو اس لیے کھلاتا ہے کہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ، تو اس کا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی روٹھے ہوئے بچے کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے۔ زندگی بھر کے گناہوں سے جو دل سے اٹھنے والی ایک آہ پہ من جاتا ہے اور سارے معاف کر دیتا ہے اور فرماتا ہے آئندہ نہ کرنا۔ زندگی بھر کی نافرمانیاں، ایک توبہ یا ایک دفعہ بندہ واپس اس کے دروازے پہ آ جائے اور کہہ دے یا اللہ میں غلط تھا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے معاف کیا، اب آئندہ سیدھے ہو جائے۔ اب اس سے بڑا کرم بھی کوئی سوچا جا سکتا ہے؟ اور یہ پنجگانہ نماز جو ہمیں بوجھ لگتی ہے، یہ تو اس کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہر کس و ناکس اپنی کہانی خود مجھ سے کہے، لباس پاک کرے، وجود پاک کرے، ہاتھ منہ دھوئے، تازہ دم ہو، اور تکبیر کہہ کر ساری دنیا سے الگ ہو کر صرف مجھ سے باتیں کرے، میری بارگاہ میں رکوع کرے، میری بارگاہ میں سجدے کرے، میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کروں، اور پھر میرے دی ہوئی یہ نعمتیں ابدی اور دائمی ہیں، موت بھی نہیں چھین سکے گی، قبر میں بھی اس کے ساتھ جائیں گی۔ وہ دل کا سکون، وہ سینے کا نور،
وہ پیشانی پر چمکنے والا نور جو سجدوں کو طفیل حاصل ہوگا، قبر کی تاریکیوں میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، میدان حشر میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، تو پھر کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم سے اللہ ہی کی عبادت چھوٹ جائے۔ یاد رکھیں، دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اسی سے مل سکتا ہے۔ اللہ کے ہر بندے نے یہی پیغام دیا، ہر ولی اللہ نے یہ پیغام دیا، ہر عالم نے یہی پیغام دیا، اور یہ وہ پیغام ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا۔ انقلابات زمانہ انسان کی آزمائش ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ اگر سدا آرام اور آسائش نہیں رہتی تو کوئی دکھ اور تکلیف بھی ہمیشہ نہیں رہتا، یہاں ہمیشہ کی کسی کو نہیں ہے۔ دنوں کو رات سے اگر تبدیل کرتا ہے تو رات کو پھر دن میں بدلنا پڑتا ہے۔ افلاس اور تنگی بھی آ جاتی ہے، رزق کی فراخی بھی آ جاتی ہے، یہ سب اس کا اپنا نظام ہے، لیکن بندے کے ذمے ہے کہ ہر حال میں، صحت و بیماری میں، مفلسی و امارت میں، عام آدمی ہو یا اسے اللہ حکومت دے دے، ہر حال میں اللہ کی عظمت بیان کرتا رہے، اللہ کے ساتھ پنجگانہ تعلق اپنا قائم رکھے عبادت کا، اس کی بارگاہ سے ہمیشہ معافی کا خواستگار رہے کہ بحیثیت انسان ہم عبادت کرتے ہوئے بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی ہماری بڑی ہے کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں ہمارے سجدے اس کی بارگاہ کے لائق نہیں ہوتے، نہ ان میں وہ خلوص ہوتا ہے، نہ ان میں وہ سوز ہوتا ہے، نہ ان میں وہ درد ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حاضر ہونا بھی گستاخی شمار ہو جائے کہ ہم اس کی بارگاہ کے قابل نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ قبول فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، ہر حال میں بندے کی دستگیری فرماتا ہے، اور اسے فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں انہیں نہ کسی قسم کا ڈر ہے نہ خطرہ۔ تو سب سے بہتر رفیق، سب سے بہتر دروازہ اللہ کا ہے، جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ کوشش کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہا کیجئے، اور عبادات میں بھرپور کوشش کیجئے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔